سر بڑی مہربانی آپ کی، مجھے بات کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی، لیکن جس طرح پوائنٹ آف آرڈر پر آپ نے موقع فراہم کیا ہمارے آنریبل 2 منتخب ممبران کو کراچی سے، اور انہوں نے جو دل میں آیا وہ کہا، تو جواب دینا سر ہمارا فرض بھی بنتا ہے اور آپ کو ہمیں موقع بھی دینا چاہیے۔ سر ریاست مدینہ کی بات بار بار کی جاتی ہے، اور ریاست مدینہ کا پہلا اور مصمم اصول تھا انصاف۔ وہ انصاف جو کل سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے فیصلہ حق میں دے کر کیا، اس ججمنٹ کا ایک ایک حرف پڑھا جائے، وہ ججمنٹ کنکلوڈ کرتی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ابھی تک یہ نظام چلا رہی ہے، ورنہ کب کا گر چکا ہوتا۔ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور اس میں حبیب جالب کے شعر کو کوٹ کیا گیا ہے کہ ظلم رہے اور انصاف بھی ہو، یہ ممکن نہیں سر۔ تو ریاست مدینہ کی بات آپ بعد میں کریں۔ سر یہاں پر جس کو بھی موقع ملتا ہے یا خصوصاً موقع دیا جاتا ہے، وہ کراچی پر چڑھ دوڑتا ہے۔ اب اثاثوں میں اگر اربوں روپے آپ کے معاونین خصوصی کے نکلے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہمیں تو حیرت ہے کہ دنیا کے اتنے سارے ارب پتی لوگ آ کر پاکستان کو نظام چلا رہے تھے، غیر منتخب ارب پتی لوگ، اور ان میں سے چند ایک فرار ہو گئے ہیں اے ٹی ایم، باقیوں نے بھی ٹکٹ ویزے کا بندوبست کر دیا، کووڈ کی وجہ سے رکے ہوئے، یہ میری انفارمیشن ہے۔ ہاں وہ تو ریزیڈنٹ ہی وہاں کے ہیں۔ بات کی گئی کہ کراچی میں پانی جمع ہو گیا، سر لاہور کی بھی تصاویر دیکھ لیں، بارش ہوتی ہے پانی جمع ہوتا ہے چلا جاتا ہے۔ ابھی آ رہا ہوں اس طرف۔ اس میں آپس میں نہ بولیں، نہ لکمے کیسے درمیان میں، جو جس کو موقع دیا ہے اس کو بولنے دیں آپ۔ سر اگر مجھے آپ بولنے دیں گے میں انشاءاللہ۔ سر جناب لاہور کی بھی تصاویر آتی ہیں، سڑکوں پر گاڑیاں تیر رہی ہیں۔ کراچی کی بات کرنے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ کے پی کے کا لیں، جہاں 7 سال سے فرشتوں کی حکومت ہے، تو وہاں پر وزیر دفاع کے اپنے گاؤں کے اسکول میں گدھا بندھا ہوا تصویر میرے پاس موجود ہے۔ اب آپ بتائیں کہ بی آر ٹی سے لے کر ملب جبا الیکشن کمیشن پر آپ کی درخواستوں سے درخواستیں اور پیر منتیں پکڑنا کہ فیصلہ نہ کرنا، میں کس کس موضوع پر آپ سے بات کروں؟ سر یہ کپتان جہاز گرا دیتے ہیں نا، اور اللہ کرے دشمنوں کے گراتے رہے تو ہم بڑی ان کو شاباش دیتے ہیں۔ اس کپتان نے پورے پاکستان کی معیشت گرا دی، اس کو کسی نے شاباش نہیں دی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ راہل گاندھی انڈیا کی کانگریس میں مودی کو انڈیا کا عمران خان کہتا ہے، یہ اسٹینڈرڈ بن گیا ہے ہمارا، یہ سمبل بن گیا ہے۔ یہ ریکارڈ کی باتیں آپ چیک کر لیں۔ سر اس نئی حکومت نے ریکارڈ توڑ منصوبے بنائے سر، 22 مہینوں میں 100 نئی یونیورسٹیاں، 50 نئے اسپتال، 300 نئے ڈیم، اور ٹوٹل خرچہ 10 MB آف انٹرنیٹ۔ 10 MB آف انٹرنیٹ، یہ اتنے چھوٹے سے خرچے میں بن گئے۔ اور جناب عالی ابھی جو ممبران بات کر رہے تھے، خدا کی قسم یہ کل تک کونسلر کا بھی الیکشن نہیں جیتتے تھے، اور مجھے پتا یہ جیتیں گے بھی نہیں آئندہ۔ کوئی ڈکن چور کے نام سے مشہور ہے کراچی میں، تو کوئی پانی بیچنے والے کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ آئندہ بھی کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں، اپنے گرد لوگوں کو جمع کیا کہ جی ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، اور اس کے بعد اچانک ان بچوں کو لے کر فکسٹ سے پی ٹی آئی میں چھلانگ لگا دی۔ یہ غیر سیاسی لوگ تھے،
اور یہ ہر آدمی ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اور وہ ہسٹری ہے جو یہاں دوہرائی نہیں جا سکتی. جس طرح اس ملک کے وزیر اعظم کی ہسٹری صرف کتابوں تک ہے، وہ یہاں دوہرائی نہیں جا سکتی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جناب علی، اور ایک اور بات سن لیں. بس آپ سے ہو گئی جی، بہت اصل لمبی میں ایک بات ہو بات گئی کہوں جی. سر، یہ جناب مجھے interrupt نہیں مولانا کر عبد سکتے، الاکبر یہ- چترالی صاحب بات کریں جی. ہو گئی بات جی. بات پوری کرائیں. ہو گئی بات جی. جی جی عبد القادر پٹیل صاحب 1 منٹ میں بات مختصر کریں جی. آگے بھی ایجنڈا بھی میں نے چلانا ہے اور لوگوں نے بھی بات کر دی ہے. ہاں، وہ اب ایک ممبر بیچارہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس کو ٹرانسپورٹوں سے شاید کسی کو خرچی چاہیے. وہ بھائی، ہم نقوی والے سے پیسے لینے والے نہیں ہیں، ہم اس سے خرچی لینے والے نہیں، ہم جہانگیر ترین سے خرچہ نہیں. سر ایک بات پہ ختم کروں گا. سر ایک ڈاکوؤں کا سردار تھا، وہ بڑا ایماندار تھا. سر وہ کیا کرتا تھا، ڈاکو جب سارا ڈاکے کا مال لوٹ کے لاتے تھے وہ سب میں برابر تقسیم کر دیتا تھا، خود کچھ نہیں رکھتا تھا. ڈاکو اس خوبی کی وجہ سے سارا خرچہ اٹھاتے تھے. باہر جانا ہو، جہاز میں جانا ہو، گھر خریدنا ہو، گاڑی خریدنی ہو، یہ ڈاکوؤں کا سردار آج ہم پہ مسلط ہے. یہ مثالیں آپ ڈاکوؤں کی آپ سے- یہ والی مثالیں نہ دیں آپ. سر میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا. کوئی سر بات آپ نہیں کریں کسی کے ابھی بارے سر میں. آخری بات، جی یہ میرے پاس مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب، بس آپ کی ہو گئی جی بات. آپ کو پورا موقع دے دیا جی. جی عبد الاکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب سر، بڑی مہربانی آپ کی. مجھے بات کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی، لیکن جس طرح پوائنٹ آف آرڈر پر آپ نے موقع فراہم کیا ہمارے آنریبل 2 منتخب ممبران کو کراچی سے، اور انہوں نے جو دل میں آیا وہ کہا، تو جواب دینا سر ہمارا فرض بھی بنتا ہے اور آپ کو ہمیں موقع بھی دینا چاہیے. سر، ریاست مدینہ کی بات بار بار کی جاتی ہے، اور ریاست مدینہ کا پہلا اور مصمم اصول تھا انصاف. وہ انصاف جو کل سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے فیصلہ حق میں دے کر کیا. اس ججمنٹ کا ایک ایک حرف پڑھا جائے، وہ ججمنٹ کنکلوڈ کرتی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ابھی تک یہ نظام چلا رہی ہے، ورنہ کب کا گر چکا ہوتا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور اس میں حبیب جالب کے شعر کو کوٹ کیا گیا ہے کہ ظلم رہے اور انصاف بھی ہو، یہ ممکن نہیں. سر، تو ریاست مدینہ کی بات آپ بعد میں کریں. سر، یہاں پر جس کو بھی موقع ملتا ہے یا خصوصاً موقع دیا جاتا ہے، وہ کراچی پر چڑھ دوڑتا ہے. اب اثاثوں میں اگر اربوں روپے آپ کے معاونین خصوصی کے نکلے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. ہمیں تو حیرت ہے کہ دنیا کے اتنے سارے ارب پتی لوگ آ کر پاکستان کو نظام چلا رہے تھے، غیر منتخب ارب پتی لوگ، اور ان میں سے چند ایک فرار ہو گئے ہیں ATM، باقیوں نے بھی ٹکٹ ویزے کا بندوبست کر دیا، کووڈ کی وجہ سے رکے ہوئے. یہ میری انفارمیشن ہے. ہاں، وہ تو ریزیڈنٹ ہی وہاں کے ہیں. بات کی گئی کہ کراچی میں پانی جمع ہو گیا. سر، لاہور کی بھی تصاویر دیکھ لیں. بارش ہوتی ہے، پانی جمع ہوتا ہے، چلا جاتا ہے. ابھی آ رہا ہوں اس طرف. اس میں آپس میں نہ بولیں، نہ لقمے کیسے درمیان میں. جو جس کو موقع دیا ہے اس کو بولنے دیں آپ. سر، اگر مجھے آپ بولنے دیں گے میں انشاءاللہ. سر جناب، لاہور کی بھی تصاویر آتی ہیں، سڑکوں پر گاڑیاں تیر رہی ہیں. کراچی کی بات کرنے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ KPK کا لیں، جہاں 7 سال سے فرشتوں کی حکومت ہے، تو وہاں پر وزیر دفاع کے اپنے گاؤں کے اسکول میں گدھا بندھا ہوا تصویر میرے پاس موجود ہے. اب آپ بتائیں کہ BRT سے لے کر ملب جبا
الیکشن کمیشن پر آپ کی درخواستوں سے درخواستیں اور پیر منتیں پکڑنا کہ فیصلہ نہ کرنا، میں کس کس موضوع پر آپ سے بات کروں؟ سر یہ کپتان جہاز گرا دیتے ہیں نا، اور اللہ کرے دشمنوں کے گراتے رہے تو ہم بڑی ان کو شاباش دیتے ہیں. اس کپتان نے پورے پاکستان کی معیشت گرا دی، اس کو کسی نے شاباش نہیں دی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ راہل گاندھی انڈیا کی کانگریس میں مودی کو انڈیا کا عمران خان کہتا ہے. یہ اسٹینڈرڈ بن گیا ہے ہمارا، یہ سمبل بن گیا ہے. یہ ریکارڈ کی باتیں آپ چیک کر لیں. سر اس نئی حکومت نے ریکارڈ توڑ منصوبے بنائے. سر 22 مہینوں میں 100 نئی یونیورسٹیاں، 50 نئے اسپتال، 300 نئے ڈیم، اور ٹوٹل خرچہ 10 MB آف انٹرنیٹ. 10 MB آف انٹرنیٹ، یہ اتنے چھوٹے سے خرچے میں بن گئے. اور جناب عالی ابھی جو ممبران بات کر رہے تھے، خدا کی قسم یہ کل تک کونسلر کا بھی الیکشن نہیں جیتتے تھے، اور مجھے پتا یہ جیتیں گے بھی نہیں آئندہ. کوئی ڈکن چور کے نام سے مشہور ہے کراچی میں، تو کوئی پانی بیچنے والے کے نام سے مشہور ہے. اور یہ آئندہ بھی کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں، اپنے گرد لوگوں کو جمع کیا کہ جی ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، اور اس کے بعد اچانک ان بچوں کو لے کر فکسڈ سے PTI میں چھلانگ لگا دی. یہ غیر سیاسی لوگ تھے، اور یہ ہر آدمی ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، اور وہ ہسٹری ہے جو یہاں دہرائی نہیں جا سکتی. جس طرح اس ملک کے وزیر اعظم کی ہسٹری صرف کتابوں تک ہے، وہ یہاں دہرائی نہیں جا سکتی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جناب علی. اور ایک اور بات سن لیں. بس آپ سے ہو گئی جی، بہت اصل میں لمبی ایک بات ہو بات گئی کہوں جی. جناب مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب بات کریں جی. ہو گئی بات جی، بات تو نہیں کر رہا ہے. ہو گئی بات جی. جی جی عبد القادر پٹیل صاحب 1 منٹ میں بات مختصر کریں جی. آگے بھی ایجنڈا بھی میں نے چلانا ہے اور لوگوں نے بھی بات کرنی ہے. ہاں، وہ اب ایک ممبر بیچارہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس کو ٹرانسپورٹوں سے شاید کسی کو خرچی چاہیے. وہ بھائی ہم نقوی والے سے پیسے لینے والے نہیں ہیں، ہم اس سے خرچی لینے والے نہیں، ہم جہانگیر ترین سے خرچہ نہیں. سر ایک بات پہ ختم کروں گا. سر ایک ڈاکوؤں کا سردار تھا، وہ بڑا ایماندار تھا. سر وہ کیا کرتا تھا، ڈاکو جب سارا ڈاکے کا مال لوٹ کے لاتے تھے وہ سب میں برابر تقسیم کر دیتا تھا، خود کچھ نہیں رکھتا تھا. ڈاکو اس کا اس خوبی کی وجہ سے سارا خرچہ اٹھاتے تھے. باہر جانا ہو، جہاز میں جانا ہو، گھر خریدنا ہو، گاڑی خریدنی ہو، یہ ڈاکوؤں کا سردار آج ہم پہ مسلط ہے. یہ مثالیں آپ ڈاکوؤں کی، یہ والی مثالیں نہ دیں آپ. سر میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا. کوئی بات آپ نہیں کریں کسی کے. ابھی سر آخری بات جی یہ میرے پاس مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب، بس آپ کی ہو گئی جی بات، آپ کو پورا موقع دے دیا جی. جی عبد الاکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب سر بڑی مہربانی آپ کی، مجھے بات کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی، لیکن جس طرح پوائنٹ آف آرڈر پر آپ نے موقع فراہم کیا ہمارے آنریبل 2 منتخب ممبران کو کراچی سے، اور انہوں نے جو دل میں آیا وہ کہا، تو جواب دینا سر ہمارا فرض بھی بنتا ہے اور آپ کو ہمیں موقع بھی دینا چاہیے. سر ریاست مدینہ کی بات بار بار کی جاتی ہے، اور ریاست مدینہ کا پہلا اور مصمم اصول تھا انصاف. وہ انصاف جو کل سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے فیصلہ حق میں دے کر کیا، اس ججمنٹ کا ایک ایک حرف پڑھا جائے. وہ ججمنٹ کنکلوڈ کرتی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ابھی تک یہ نظام چلا رہی ہے، ورنہ کب کا گر چکا ہوتا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور اس میں حبیب جالب کے شعر کو کوٹ کیا گیا ہے کہ ظلم رہے اور انصاف بھی ہو،
ये मुमकिन नहीं सर। तो रियासत मदीना की बात आप बाद में करें। सर यहां पर जिसको भी मौका मिलता है या खुसूसन मौका दिया जाता है वो कराची पर चढ़ दौड़ता है। अब असासेओं में अगर अरबों रुपए आपके मुआवनीन खुसूसी के निकले हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमें तो हैरत है कि दुनिया के इतने सारे अरबपति लोग आकर पाकिस्तान को निजाम चला रहे थे, गैर मुंतखब अरबपति लोग, और उनमें से चंद एक फरार हो गए हैं एटीएम, बाकियों ने भी टिकट वीजे का बंदोबस्त कर दिया, कोविड की वजह से रुके हुए हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। हाँ, वो तो रेजिडेंट ही वहां के हैं। बात की गई कि कराची में पानी जमा हो गया। सर लाहौर की भी तस्वीर देख ले, बारिश होती है, पानी जमा होता है, चला जाता है। अभी आ रहा हूं उस तरफ। इसमें आपस में ना बोले ना लुकवे कैसे दरमियान में, जो जिसको मौका दिया है उसको बोलने दें आप। सर अगर मुझे आप बोलने देंगे मैं इंशाल्लाह। सर जनाब, लाहौर की भी तस्वीर आती है, सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। कराची की बात करने से पहले अगर हम थोड़ा सा जायजा केपीके का लें, जहां 7 साल से फरिश्तों की हुकूमत है, तो वहां पर वजीर दिफा के अपने गांव के स्कूल में गधा बंधा हुआ तस्वीर मेरे पास मौजूद है। अब आप बताएं कि बीआरटी से लेकर मलम जबा इलेक्शन कमीशन पर आपकी दरख्वास्तों से दरख्वास्तें और पैर मिन्नतें पकड़ना के फैसला ना करना, मैं किस किस मौजू पर आपसे बात करूं। सर ये कप्तान जहाज गिरा देते हैं ना, और अल्लाह करे दुश्मनों के गिराते रहे, तो हम बड़ी इनको शाबाश देते हैं। इस कप्तान ने पूरे पाकिस्तान की मईशत गिरा दी, इसको किसी ने शाबाश नहीं दी। आज हमारा हाल यह है कि राहुल गांधी इंडिया की कांग्रेस में मोदी को इंडिया का इमरान खान कहता है। ये स्टैंडर्ड बन गया है हमारा, ये सिंबल बन गया है। ये रिकॉर्ड की बातें आप चेक कर ले। सर इस नई हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ मंसूबे बनाए। सर 22 महीनों में 100 नई यूनिवर्सिटियां, 50 नए अस्पताल, 300 नए डैम, और टोटल खर्चा 10 MB ऑफ इंटरनेट। 10 MB ऑफ इंटरनेट, ये इतने छोटे से खर्चे में बन गए। और जनाब आली अभी जो मेंबरान बात कर रहे थे, खुदा की कसम ये कल तक काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं जीतते थे, और मुझे पता ये जीतेंगे भी नहीं आइंदा। कोई ढक्कन चोर के नाम से मशहूर है कराची में, तो कोई पानी बेचने वाले के नाम से मशहूर है। और ये जाता है जी, आइंदा भी कोई इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये पहले कहते थे कि हम गैर सियासी लोग हैं, इन्होंने अपने लोगों, अपने गिर्द लोगों को जमा किया कि जी हम गैर सियासी लोग हैं, और उसके बाद अचानक उन बच्चों को लेकर फिक्सिट से पीटीआई में छलांग लगा दी। ये गैर सियासी लोग थे, और ये हर आदमी, इनके पीछे एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री है जो यहां दोहराई नहीं जा सकती। जिस तरह इस मुल्क के वजीर आजम की हिस्ट्री सिर्फ किताबों तक है, वो यहां दोहराई नहीं जा सकती। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जनाब अली, और एक और बात सुन लें, बस आपसे होगी जी, बहुत लंबी बात होगी जी। जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब बात करें जी। हो गई बात जी, बात पूरी कराएं। हो गई बात जी। जी अब्दुल कादिर पटेल साहब 1 मिनट में बात मुख्तसर करें जी। आगे भी एजेंडा भी मैंने चलाना है और लोगों ने भी बात कर दी है। हाँ, वो अब एक मेंबर बेचारा क्या कह रहा था कि उसको ट्रांसपोर्टों से शायद किसी को खर्ची चाहिए। वो भाई, हम नकवी वाले से पैसे लेने वाले नहीं हैं, हम उससे खर्ची लेने वाले नहीं, हम जहांगीर तरीन से खर्चा नहीं। सर एक बात पे खत्म करूंगा। सर एक डाकुओं का सरदार था, वो बड़ा ईमानदार था सर,
وہ کیا کرتا تھا, ڈاکو جب سارا ڈاکے کا مال لوٹ کے لاتے تھے وہ سب میں برابر تقسیم کر دیتا تھا, خود کچھ نہیں رکھتا تھا. ڈاکو اس خوبی کی وجہ سے سارا خرچہ اٹھاتے تھے. باہر جانا ہو, جہاز میں جانا ہو, گھر خریدنا ہو, گاڑی خریدنی ہو, یہ ڈاکوؤں کا سردار آج ہم پہ مسلط ہے. یہ مثالیں آپ ڈاکوؤں کی, یہ والی مثالیں نہ دیں آپ. سر میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے, میں نے کسی کا نام نہیں لیا. کوئی بات آپ نہیں کریں کسی کے. ابھی سر آخری بات, جی یہ میرے پاس مولانا عبدال اکبر چترالی صاحب, بس آپ کی ہو گئی جی بات, آپ کو پورا موقع دے دیا. جی عبدال اکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب سر بڑی مہربانی آپ کی, مجھے بات کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی, لیکن جس طرح پوائنٹ آف آرڈر پر آپ نے موقع فراہم کیا ہمارے آنریبل 2 منتخب ممبران کو کراچی سے, اور انہوں نے جو دل میں آیا وہ کہا, تو جواب دینا سر ہمارا فرض بھی بنتا ہے اور آپ کو ہمیں موقع بھی دینا چاہیے. سر ریاست مدینہ کی بات بار بار کی جاتی ہے, اور ریاست مدینہ کا پہلا اور مصمم اصول تھا انصاف. وہ انصاف جو کل سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے فیصلہ حق میں دے کر کیا, اس ججمنٹ کا ایک ایک حرف پڑھا جائے, وہ ججمنٹ کنکلوڈ کرتی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ابھی تک یہ نظام چلا رہی ہے, ورنہ کب کا گر چکا ہوتا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اور اس میں حبیب جالب کے شعر کو کوٹ کیا گیا ہے کہ ظلم رہے اور انصاف بھی ہو, یہ ممکن نہیں سر. تو ریاست مدینہ کی بات آپ بعد میں کریں. سر یہاں پر جس کو بھی موقع ملتا ہے یا خصوصاً موقع دیا جاتا ہے وہ کراچی پر چڑھ دوڑتا ہے. اب اثاثوں میں اگر اربوں روپے آپ کے معاونین خصوصی کے نکلے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. ہمیں تو حیرت ہے کہ دنیا کے اتنے سارے ارب پتی لوگ آ کر پاکستان کو نظام چلا رہے تھے, غیر منتخب ارب پتی لوگ, اور ان میں سے چند ایک فرار ہو گئے ہیں ATM, باقیوں نے بھی ٹکٹ ویزے کا بندوبست کر دیا, کووڈ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. یہ میری انفارمیشن ہے. ہاں وہ تو ریزیڈنٹ ہی وہاں کے ہیں. بات کی گئی کہ کراچی میں پانی جمع ہو گیا. سر لاہور کی بھی تصاویر دیکھ لیں, بارش ہوتی ہے پانی جمع ہوتا ہے چلا جاتا ہے. ابھی آ رہا ہوں اس طرف. اس میں آپس میں نہ بولیں, نہ لکمے کیسے درمیان میں, جو جس کو موقع دیا ہے اس کو بولنے دیں آپ. سر اگر مجھے آپ بولنے دیں گے میں انشاءاللہ. سر جناب لاہور کی بھی تصاویر آتی ہے, سڑکوں پر گاڑیاں تیر رہی ہیں. کراچی کی بات کرنے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ KPK کا لیں, جہاں 7 سال سے فرشتوں کی حکومت ہے, تو وہاں پر وزیر دفاع کے اپنے گاؤں کے اسکول میں گدھا بندھا ہوا تصویر میرے پاس موجود ہے. اب آپ بتائیں کہ BRT سے لے کر ملم جبا الیکشن کمیشن پر آپ کی درخواستوں سے درخواستیں اور پیر منتیں پکڑنا کہ فیصلہ نہ کرنا, میں کس موضوع پر آپ سے بات کروں. سر یہ کپتان جہاز گرا دیتے ہیں نا, اور اللہ کرے دشمنوں کے گراتے رہے, تو ہم بڑی ان کو شاباش دیتے ہیں. اس کپتان نے پورے پاکستان کی معیشت گرا دی, اس کو کسی نے شاباش نہیں دی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ راہل گاندھی انڈیا کی کانگریس میں مودی کو انڈیا کا عمران خان کہتا ہے. یہ اسٹینڈرڈ بن گیا ہے ہمارا, یہ سمبل بن گیا ہے. یہ ریکارڈ کی باتیں آپ چیک کر لیں. سر اس نئی حکومت نے ریکارڈ توڑ منصوبے بنائے. سر 22 مہینوں میں 100 نئی یونیورسٹیاں, 50 نئے اسپتال, 300 نئے ڈیم, اور ٹوٹل خرچہ 10 MB آف انٹرنیٹ. 10 MB آف انٹرنیٹ, یہ اتنے چھوٹے سے خرچے میں بن گئے.
اور جناب عالی ابھی جو ممبران بات کر رہے تھے, خدا کی قسم یہ کل تک کونسلر کا بھی الیکشن نہیں جیتتے تھے, اور مجھے پتا یہ جیتیں گے بھی نہیں آئندہ. کوئی ڈکن چور کے نام سے مشہور ہے کراچی میں, تو کوئی پانی بیچنے والے کے نام سے مشہور ہے. اور یہ آئندہ بھی کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں, اپنے گرد لوگوں کو جمع کیا کہ جی ہم غیر سیاسی لوگ ہیں, اور اس کے بعد اچانک ان بچوں کو لے کر فکسڈ سے پی ٹی آئی میں چھلانگ لگا دی. یہ غیر سیاسی لوگ تھے, اور یہ ہر آدمی ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, اور وہ ہسٹری ہے جو یہاں دہرائی نہیں جا سکتی. جس طرح اس ملک کے وزیر اعظم کی ہسٹری صرف کتابوں تک ہے, وہ یہاں دہرائی نہیں جا سکتی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جناب علی. اور ایک اور بات سن لیں, بس آپ سے ہوگی جی, بہت لمبی بات ہوگی جی. جناب مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب بات کریں جی, ہو گئی بات جی. ہو گئی بات جی. جی عبد القادر پٹیل صاحب ایک منٹ میں بات مختصر کریں جی, آگے بھی ایجنڈا بھی میں نے چلانا ہے اور لوگوں نے بھی بات کر دی ہے. ہاں, وہ اب ایک ممبر بیچارہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس کو ٹرانسپورٹوں سے شاید کسی کو خرچی چاہیے. وہ بھائی ہم نقوی والے سے پیسے لینے والے نہیں ہیں, ہم اس سے خرچی لینے والے نہیں, ہم جہانگیر ترین سے خرچہ نہیں. سر ایک بات پہ ختم کروں گا. سر ایک ڈاکوؤں کا سردار تھا, وہ بڑا ایماندار تھا سر. وہ کیا کرتا تھا, ڈاکو جب سارا ڈاکے کا مال لوٹ کے لاتے تھے وہ سب میں برابر تقسیم کر دیتا تھا, خود کچھ نہیں رکھتا تھا. ڈاکو اس کا اس خوبی کی وجہ سے سارا خرچہ اٹھاتے تھے. باہر جانا ہو, جہاز میں جانا ہو, گھر خریدنا ہو, گاڑی خریدنی ہو, یہ ڈاکوؤں کا سردار آج ہم پہ مسلط. یہ مثالیں آپ ڈاکوؤں کی, یہ والی مثالیں نہ دیں آپ. سر میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے, میں نے کسی کا نام نہیں لیا. کوئی بات آپ نہیں کریں کسی کے. ابھی سر آخری بات جی یہ میرے مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب, بس آپ کی ہو گئی جی بات, آپ کو پورا موقع دے دیا جی. جی عبد الاکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب